بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر جو ہی بلوچستان کا نام ہمارے دماغ میں گھومنا شروع کرتا ہے، اس میں بہت سارے مختلف پہلو بھی ہمارے دماغ میں آنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ جو پہلو ہمارے دماغ میں آتے ہیں وہ آج سے نہیں ہے، گزشتہ 74 ایئرز 74 برس سے ہیں، یہ آج تک حل نہیں ہو سکے۔ حالانکہ یہاں پہ ایک سے ایک بڑا بلوچ سردار نوابزادے موجود ہے، پولیٹیکل میدان میں ایک سے ایک بڑا کھلاڑی موجود ہے، مگر اس کے باوجود بلوچستان 71 لاکھ کی کم و بیش آبادی پر مشتمل صوبہ، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، تعلیمی پسماندگی کا شکار، یہاں پہ آج تک ایک اچھا ایجوکیشنل نیٹ ورک نہیں بنایا جا سکا تاکہ لوگوں کو تعلیم مل سکے۔ اسی طرح صحت کی بات کریں تو اس کے دارالحکومت کوئٹہ سے لے کر شاید اس کے دور دراز کے علاقوں میں شاید صحت کی آج بھی وہ سہولیات موجود نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ایک ہی جوہڑ سے، ایک ہی تالاب سے انسان اور جانور اکٹھے پانی پی رہے ہیں۔ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے باغ ناڑی، آج بھی چلے جائیں وہاں پہ پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، پینے کا پانی لوگوں کو شاید دستیاب ہی نہیں ہے تو وہ ایسا پانی جو ہمارے ہاں پنجاب کے اندر یا ملک کے دوسرے علاقوں کے اندر شاید ایسا کسی گندے ترین تالاب میں نہ ہو جہاں سے انسان بھی پانی پی رہا اور جانور بھی پی رہا۔ یہ مسائل سارے کے سارے تعلیمی ہو، پانی کے مسائل ہوں، یا اس کے علاوہ اس صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ جو رہا وہ امن و امان، آئے روز دہشت گردی، آئے روز بم دھماکے، یہ سارا کچھ بھی چلتا رہا۔ اس کے باوجود یہ ایسا صوبہ ہے جہاں پہ سیاسی محاذ ہمیشہ گرم رہا۔ اب اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے، صرف 2018 میں چلے جائیں، اچانک حکومت کی تبدیلی 2018 میں یہاں پہ ثناء اللہ زہری نون لیگ کے ایک رہنما تھے اس وقت، آج کل تو اسے چھوڑ چکے، وزیر اعلیٰ تھے، ان کی حکومت کا کس طرح سے خاتمہ ہوا، کون سا اہم ترین کریکٹر تھا اس کے اندر، انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف تو صوبے کی پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ پینے کا پانی لوگوں کو دستیاب نہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سڑکوں کا جال ہوگا، وہاں پہ ہسپتالوں کا جال بنا ہوگا، لوگوں کو بنیادی سہولیات ملی ہوں گی، ہیومن رائٹس ملے ہوں گے، اور معدنیات سے مالا مال یہ صوبہ، اس کے باوجود اتنا پیچھے۔ لیکن ایک محاذ ایسا جو اس میں ہمیشہ گرم رہا، جس میں ایک سے ایک بڑا کھلاڑی سامنے آیا۔ 2018 میں ثناء اللہ زہری کی حکومت کا خاتمہ کرنے میں عبدالقدوس بزنجو، جو بھی حال ہی میں چند دن پہلے وزیر اعلیٰ بنے، جس وزیر اعلیٰ کو ابھی انہوں نے ہٹایا بڑی کامیابی کے ساتھ، جام کمال، یہ کبھی نون لیگ کے ٹکٹ پہ سینیٹر منتخب ہوئے، تو یہ کھلاڑی اس وقت بھی کچھ ایسے ہی اکٹھے تھے، اور زہری صاحب کو حکومت جو تھی وہ دینا پڑی 6 ماہ، اس وقت ٹینیور صرف اس حکومت کا 6 ماہ رہے۔ یہی عبدالقدوس بزنجو میدان سیاست کا ایک اچھا کھلاڑی، دور دراز کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، انتہائی پسماند، آوران، وہاں سے ان کا تعلق ہے، کچھ 100 ووٹ لے کر یہ اپنے علاقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے علاقے کی وزٹ کریں آوران، اس کے ایک مختلف کونے میں جائیں، آپ کو نظر آئے گا روتی بلبلاتی انسانیت جن کے پاس کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے، جس انسان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوگا اس کو کیا ملے گا، لیکن
قدوس بنجو صاحب 6 ماہ اس وقت وزیر اعلیٰ رہے. کاف لیگ سے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ، قائد اعظم چودھری برادران، چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین جس کے سرکردہ لوگ ہیں، جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. پاکستانی پولیٹیشین کے اندر ان کو اپورچونسٹ بولا جا سکتا ہے، تو جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. کہ پرویز مشرف آیا، انہوں نے فوراً موقع کو جانچا، فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ 9-10 سال تک حکومت میں رہے. ابھی پھر خان صاحب کے ساتھ بھی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بنا کے پنجاب کے اسپیکر ہیں اور چل رہے ہیں. تو یہ قدوس بدنجو انہی کا نمائندے ہیں. آج کل وہ سی ایم بلوچستان بن چکے ہیں. اب گیم دونوں ٹائم انہوں نے ایک ہی طرح کی کھیلی. 2018 میں ثناء اللہ زہری کی حکومت کا خاتمہ کیا، انہی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر. یہاں ان کی شخصیت کی داد تو دینا بنتی کہ آخر اس کی شخصیت میں ایسے پہلو ہیں کہ دوسرے شخص کو اپنے ساتھ ملانے کی قابلیت، صلاحیت رکھتے ہیں. ثناء اللہ زہری کے لوگوں کو ہی لیا انہوں نے، دوسرے لوگوں کو لیا. جام کمال نے بڑا اہم رول ادا کیا. کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے. جام کمال صاحب بھول گئے تھے کہ میں جس جماعت کے کندھے پہ چڑھ کے سینیٹر بنا، یہاں تک پہنچا، اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے اس وقت بھرپور ایکٹیو رول ادا کیا. قدوس بنجو صاحب 6 ماہ کے لیے سی ایم شپ انہوں نے انجوائے کی. 6 ماہ کی ان کی کارکردگی دیکھیں، بلوچستان میں کتنی تبدیلی آئی، بلوچستان کے اندر کتنے حالات بدلے، معدنیات سے مالا مال صوبہ کہاں تک پہنچے، لوگوں کو کتنے بنیادی حقوق ملے، کتنے تعلیمی اداروں کے اوپر کام شروع ہوا، کتنے ہاسپٹلز بنے، یا کتنے باقی منصوبے انہوں نے شروع کیے. اب پھر حکومت آئی، عمران خان صاحب نے بنائی. وہاں پہ جام کمال کو حکومت ملی، بڑی خوش اسلوبی سے معاملات طے پائے گئے. 3 سال عبدالقدوس بنجو اس صوبے کے اسمبلی کے اسپیکر، کسٹوڈین آف دا ہاؤس. جام کمال نے سوچا ہوگا کہ شاید اب یہ شخص مطمئن رہے اور میرے خلاف کچھ ایسی اپوزیشن نہیں بنائیں گے کہ جس سے میری حکومت جائے. لیکن ان میں جراثیم اپنی جگہ موجود تھے کہ آئی ایم دا موسٹ سیوٹیبل پرسن ہو مسٹ بی سی ایم آف بلوچستان. 3 سال تو انہوں نے جیسے تیسے نکالے. کئی بار خبریں آئیں کہ آج حکومت گئی، کل گئی، لیکن جام کمال کسی نہ کسی طرح ٹکے رہے. ابھی بھی پچھلے تقریباً 2 ماہ سے یہ محاذ گرم تھا. وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. گیم جو چل رہی تھی اندر، کہانی چل رہی تھی، اس کو لیڈ اپوزیشن نہیں، بلوچستان کی اپوزیشن نے 3 سال پوری کوشش کی کہ جام کمال کی حکومت کو آئین کے اندر رہتے ہوئے ان ہاؤس تبدیلی لا کر ختم کر دیا جائے. لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی. کامیابی اسی وقت ہوئی، جام کمال کی حکومت اسی وقت ختم ہوئی جب عبدالقدوس بنجو نے سیم جو 2018 میں گیم کھیلی تھی اسی طرح کی گیم کھیلی. اپنی پارٹی کے لوگوں کو، ان کے وزراء کو، چیتان جام کمال کا بڑا اہم وزیر ساتھ ملایا اور کسی کو یہ کانوں کان خبر بھی نہیں دی کہ ان کا ہیڈ کون ہے. وہ تو ان اختتام پر جا کر یہ صورتحال سامنے آئی. اور اتنا ڈٹ کے رہنا ان وزراء کا، ان لوگوں کا کہ ہم جناب کسی بھی صورت جام کمال برداشت نہیں ہے. ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ فلاں وقت تک مستعفی ہو جائے. بالآخر کامیاب رہے. اپوزیشن جس نے 3 سال تک جدوجہد کی وہ تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن عبدالقدوس بنجو اور ان کے ساتھی جو تھے وہ کامیاب رہے. اور تبدیلی آئی اچانک سے. جام کمال کی طرف سے بہت دفعہ کہا گیا کہ وہ ریزائن نہیں دینے لگے، مگر انہیں ریزائن دینا پڑا. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ ڈٹے رہے پہلے وہ، حتیٰ کہ عمران خان سے بھی انہوں نے کہا، 2-4 اسلام آباد آ کر ملاقاتیں بھی کی کہ جناب اپنے وزراء کو روکیں کہ بلوچستان کے معاملات میں اثر انداز نہ ہو، اس میں دخل اندازی نہ کریں. لیکن بالآخر جام کمال کو اپنا بویا ہوا بیج کاٹنا پڑا اور نتیجہ تھا سائڈ پر ہو. اب عبدالقدوس بنجو ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ بن چکے. 1.5 سال یا 2 سال ان کے پاس.
دیکھنا یہ ہے کہ وہ صوبہ جو پسماندگی کی تھا گہرائیوں میں گرا ہوا، جہاں پہ لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں ہیں، جہاں کی معدنیات سے یہ ملک خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جہاں کسی طرح کا کوئی نظام نہیں ہے، کیا اب اس کے لیے یہ کیا کچھ کرتے ہیں؟ کیا لوگوں تک بھی اپنی قابلیت کے کوئی فائدے پہنچاتے ہیں یا صرف سیاست کے میدان میں ہی کھیلنا جانتے ہیں؟ تو یہ سارے پہلو اب انہیں سامنے رکھنا ہوں گے، اور 2 سال کی کارکردگی ظاہر کرے گی، دکھائے گی کہ موصوف کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ سیاست کے میدان کے ایک اچھے کھلاڑی ہیں، انہوں نے بڑے میچور لوگوں کو، ثناء اللہ زہری، ان کے ساتھی، پھر جام کمال جیسے لوگ جنہوں نے اپنی پارٹی کو چھرا مارنے میں دیر نہیں کی، جن کے کندھوں پہ سوار ہو کر وہ سینٹ ہاؤس تک پہنچے تھے، اسے ڈیسیو کرنے کو بالکل نہیں چھوڑا، مطلب انتہائی میچور لوگوں کو پیچھے کیا، اور خود پاکستان کی تاریخ میں واحد ایم پی اے ہے بلوچستان اسمبلی کا جو اتنے کم ترین ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور اعلیٰ ترین عہدے پر سوار ہو گئے۔ پیچھے بھی 6 ماہ تک گورنمنٹ کی، اب پھر ان کے پاس 1.5 سے 2 سال کا عرصہ، امید کرتے ہیں شاید یہ میدان سیاست کا اچھا کھلاڑی میدان کے اندر بھی اچھا پرفارم کرے، لوگوں کو جو بنیادی چیزیں سہولتیں چاہیے وہ شاید دینے کے قابل ہو سکے۔